الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی چند واقعوں کو سنا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی، کیسے ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کے اندر غور و فکر کیا، اس کے بعد اس نتیجے پر آپ پہنچے کہ ان ساری کائنات میں رہنے والی چیزوں کو اور خود مجھے بنانے والی کوئی ایک ذات ہے اور وہی ذات عبادت اور بندگی کے لائق ہے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی سنا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے رب ہونے کا علم ہو گیا تو انہوں نے جو دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا اپنے گھر ہی سے اس کو شروع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ جب ہم دین کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں اور دین کی تعلیمات کو آگے پہنچانے کا کام اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم شروعات اپنے گھر سے کریں. ایسا نہیں کہ فلاں آدمی کرے گا تو میں کروں گا، فلاں سدھرے گا تو میں سدھروں گا، نہیں، پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، پہلے اپنے آپ میں شروع کرنا. جب ہم سدھر جائیں، جب ہمیں دین کیا ہے معلوم ہو جائے تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے گھر والوں کو دین کی باتیں پہنچانا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو دین کی باتیں بتلائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکالمہ جو ان دونوں کے بیچ میں ہوا اس کو نقل کیا. وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا. اے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی بندگی، ایسی چیزوں کی پرستش کیوں کر رہے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کچھ بھی ان لوگوں کے اندر طاقت نہیں ہے، پھر ایسی چیزوں کی آپ پرستش اور عبادت کیوں کرتے ہیں؟ بہرحال آپ نے یہ تفصیلی گفتگو جو ہوئی باپ اور بیٹے کے درمیان میں گزشتہ جمعہ آپ نے سنا. اس کے بعد جب ساری قوم باہر میلے کے اندر گئی، شہر کے اندر کوئی موجود نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا تھے، تو کس طرح ابراہیم علیہ السلام جو اس شہر کا بڑا بت خانہ تھا اس کے اندر گئے اور وہاں پر جا کر جو چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے سب کو توڑ ڈالا اور جو ہتھوڑا تھا وہ بڑے کے کھاندے کے اوپر رکھ کر واپس آ گئے. تو جب ساری قوم میلے سے واپس آئی اور آ کر اس نے یہ ماجرا دیکھا کہ ہمارے جو معبود ہیں کہ جن کے سامنے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، جن سے ہم اپنی منتیں مانگتے ہیں، اپنی حفاظت کی اس کے سامنے آرزویں اور ہماری دعا ہم سلامتی کی کرتے ہیں، وہ خود محفوظ نہیں ہے. ہر جتنے سارے چھوٹے چھوٹے سبوں کے بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے سب کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑ ڈالا، ہر ایک بت کو توڑ ڈالا سوائے اس بڑے بت کے. تو جب ساری قوم میلے سے واپس آئی اور واپس آنے کے بعد یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کہ کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ انه لمن الظالمین، بے شک وہ بہت بڑا ظالم ہے. ایسا کوئی ہمارے معبودوں کو توڑتا ہے کیا؟ ہمارے بھگوان ہیں، ہمارے معبود ہیں، اس طریقے سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کوئی کرتا ہے کیا؟ بہت بڑا ظالم شخص تھا جس نے یہ بھی کام کیا. تو جو کہ اس سے پہلے ایک مرتبہ عام لوگوں کے درمیان میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ لوگوں سے کہ اگر مجھے کبھی موقع مل گیا تو میں دیکھ لوں گا، بتلا دوں گا تمہارے معبودوں کو. تو جن کے سامنے یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی وہ لوگ بھی یہاں موجود تھے. تو ان لوگوں نے کہا کہ شہر میں ایک نوجوان ہے جو ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، لہذا یہ کام اسی کا ہو سکتا ہے. کیونکہ شہر میں وہی موجود تھا. لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ چلو آپ بھی چلو میلے میں ہمارے ساتھ.
تو ابراہیم علیہ السلام نے عذر پیش کر دیا کہ انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ تو شہر کے اندر یہ ایک ہی نوجوان بچا ہوا تھا، شاید ہو سکتا ہے یہ کام اسی نوجوان ابراہیم نے کیا ہوگا۔ تو جو لوگ وہاں پر موجود تھے سب نے کہا کہ ابراہیم کو بلا کر لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام آئے مجمع کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے تھے، آپ اس کوشش کے اندر تھے کہ مجھے موقع ملے، ایک دو آدمی کو تبلیغ کرنے کے بجائے، ایک دو آدمی کے سامنے معبودان باطلہ کی حقیقت کو کھولنے کے بجائے مجھے ایسا موقع ملے کہ میں پورے مجمع کے سامنے ان کے معبودان باطلہ کی حقیقت کو ظاہر کر دوں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام آ گئے، لوگوں کے درمیان میں آپ سے سوال کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا۔ اللہ نے فرمایا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا یہ معاملہ تم نے کیا ہے؟ یہ جو ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں ہمارے معبود جن کے سامنے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، کیا ان کو تم نے توڑا ہے؟ اب یہ جو سچویشن تھی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، ایسا تھا کہ اگر آپ سچ بول دیتے کہ ہاں میں ان کو توڑا ہوں، میں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوں، اب پورا شہر کا مجموعہ ہے، یہ آپ اکیلے ہیں، تنہا تنہا ہے، جان کا نقصان ہو سکتا تھا، اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتے کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا نبی منتخب کر لیا۔ بالکل اسی طریقے کا ایک واقعہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو چونکہ کفار نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بھی آپ کو پکڑ کر لائے گا تو اس کو انعام دیا جائے گا، تو جس نے آپ کو دیکھا تھا وہ بھی آپ کی تلاش میں نکل پڑا، اور جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا، صرف نام سن رکھا تھا کہ کوئی محمد نام کا شخص عرب کے اندر رہتا ہے، تو وہ بھی انعام کی لالچ میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ تو ایک ایسا ہی شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا، ایسا شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گیا، آپ کو پکڑ لیا اور رکا لیا اور پوچھنے لگا کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تو پہچانتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا۔ اب اس نے سوال کیا کیونکہ وہ تلاش میں آیا تھا اور لوگوں نے کہا تھا کہ دو آدمی سفر پر نکلے ہیں، تو اب وہ آدمی جو تلاش میں نکلا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راستہ روک لیا اس نے، یہ سوچ کر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے انہوں نے سوال کیا کہ یہ آدمی کون ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ھذا رجل یہدینی، کہ یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ بتلاتا ہے۔ تو اب جس نے سوال کیا تھا اس نے یہ سمجھا کہ یہ راستہ بتلانے والا، جس طریقے سے ہم سفر پر جاتے ہیں تو گائیڈ اپنے ساتھ رکھتے ہیں راستہ کہیں بھٹک نہ جائے، تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی راستہ بتلانے والا ہے، لہذا اس آدمی نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ یہ مجھے اللہ تک پہنچانے والا راستہ جو ہے وہ بتلانے والا ہے، لیکن یہ آدمی کیا سمجھا کہ کہیں سفر پر جا رہے ہیں اور وہ سفر کا راستہ ان کو معلوم نہیں ہے، یہ گائیڈ ہوگا جو سفر کا راستہ بتلانے والا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا جواب دیا کہ آپ کی صداقت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ اگر آپ صحیح سے بولتے تھے کہ محمد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو دونوں کو کچھ نقصان پہنچنے کا اندیشہ، اور جھوٹ بول نہیں سکتے کیونکہ آپ کا لقب ہی صدیق ہے، صدیق اکبر ہے، تو لہذا اس طریقے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حالات کو سنبھالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ تو بالکل اسی طریقے سے اب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حالت کہ اگر سچ کہتے تھے کہ میں ان لوگوں کو توڑا ہوں تو سارے کے سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر حملہ کر دیں، اگر جھوٹ بول نہیں سکتے، اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کہے ہوئے الفاظ کو قرآن مجید کے اندر نقل کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ بل فعلہ، کہ اشارہ کر کے کہا کہ وہ جو بڑا موجود ہے تم لوگوں کے سامنے، یہ سارا کام اسی کا ہے، ہتھوڑا بھی اسی کے کاندھے کے اوپر رکھا ہوا ہے، ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ تمہارے سامنے موجود ہے، تم اس سے سوال کرو، پوچھو اس سے، تمہارا بڑا معبود ہے اور سب سے بڑا معبود ہے جس کی تم پرستش کرتے ہو، اب اس سے پوچھو۔ تو فرجعوا الی انفسہم، شرمندگی سے جتنا مجمع تھا سب کے سر نیچے جھک گئے، سب اپنے آپ میں جھانکنے لگے، اپنے اوپر ملامت کرنے لگے کہ انکم انتم الظالمون، کہ تم تو بڑے ظالم ہو، کس کی تم پرستش کر رہے ہو،
تھوڑی دیر کے لیے ان کے اندر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ہم جس کی پرستش کر رہے ہیں وہ سوائے پتھر کے کچھ بھی نہیں ہے. ہم جس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں وہ سوائے پتھر کے اور کچھ نہیں، کچھ بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. آگے ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا، جواب دیا. جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان سے پوچھا کر یہ کچھ بتا سکتے ہیں، تو آپ نے تھوڑی دیر سر جھکا کر اپنے اوپر ملامت کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے جواب دیا کہ ابراہیم لقد علمت، تم جانتے ہو کہ یہ بات نہیں کر سکتے. یہ پتھر کے مورتیاں ہیں، یہ پتھر ہے، مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہم ہی نے ان لوگوں کو تلاش کیا ہے، یہ بات نہیں کر سکتے. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان کے اندر تھوڑی بہت حقیقت کو پہچاننے کی صلاحیت آئی ہے اور یہ حقیقت کو دیکھ رہے ہیں اپنے اندر دل کی آنکھوں سے، تو پھر ایک مرتبہ آپ نے نصیحت کی اور فرمایا، قال افتعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولم تعبدون من دون اللہ، کہ جو نہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے، دکھ ہے تمہارے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر بھی جن کی تم پرستش کرتے ہو. تو جب یہ نصیحت کی، حفظ شیطان نے لوگوں کو ورغلا دیا. تو جو تھوڑی دیر پہلے آپ کی باتیں سماعت کر رہے تھے، سن رہے تھے، خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے، لیکن پھر شیطان نے ان کو ورغلا دیا اور پھر وہ اپنے کفر کی طرف واپس لوٹ آئے اور ان لوگوں نے یہ اعلان کر دیا کہ قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم، اعلان کر دیا کہ اب یہ آدمی کو زندہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا اس کو آگ کے اندر جلا دیا جائے. اب یہ دور وہ تھا کہ جس وقت نمرود کیا ہے بادشاہت کر رہا تھا، اور نمرود بھی ایسا تھا بادشاہ کہ جس طریقے سے آگے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اسی طریقے سے نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا. لوگ جس طریقے سے دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے، نمرود کی بھی عبادت کرتے تھے، نمرود کو بھی اپنا بھگوان مانتے تھے، نمرود کو بھی اپنا خدا مانتے تھے. تو یہ سارا معاملہ چونکہ چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا، پورے شہر کے سامنے یہ حالات پیش آ رہے تھے، تو اب پورا معاملہ گیا نمرود کے سامنے. اب جب نمرود کے سامنے جو بادشاہ تھا، جب اس کے سامنے یہ بات گئی اور اس نے کہا کہ تم کیا ہے ایسے ہمارے خداؤں کے بارے میں بھرا بھلا کہتے رہتے ہو، آخر کیا ہے تمہارا خدا، کون ہے تمہارا خدا؟ تم آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں بھی خدا ہوں، لوگ میری بھی عبادت کرتے ہیں، کون ہے تمہارا رب؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو جس طریقے سے اس وقت کا جو بادشاہ نمرود تھا اور جتنے بھی بادشاہت کم و بیش غالباً گزرے ہیں، وہ ایسے گزرے ہیں کہ ان کی عقل عام لوگوں سے بھی ذرا کم رہتی ہے. جس طریقے سے ہمارے بنگلور کی زبان میں کہتے ہیں ککو کہتے ہیں، اس طریقے کی عقل ہوتی ہے بادشاہوں کی. اب جس طریقے سے اس نے کہا، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے، تو اس بیوقوف نے یہ سمجھا اور لوگوں کے سامنے یہ بتلانے کے لیے کہ دو لوگوں کو بلایا. ایک آدمی ایسا تھا کہ جس کو کوئی جرم اس کے اوپر نہیں، آزاد شخص تھا، کوئی گناہ اور جرم اس نے نہیں کیا، اور ایک آدمی کو بلایا جس کے حق میں موت کی سزا ہو چکی تھی. دو آدمیوں کو بلایا اور جس کے جو زندہ رہنے والا تھا، جو بے گناہ تھا، اس کو موت کا حکم سنا دیا، اور جو مرنے والا تھا آج یا کل آگے کبھی بھی مرنے والا تھا، جس کو موت کی سزا سنا جا چکی تھی، اس کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ دیکھو میں اس کی جان بخش رہا ہوں. تو یہ سمجھنے لگا بیوقوف کہ اس کو زندگی دینا اور موت دینا کہتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تفصیل اس کے سامنے ذکر نہیں کی کہ موت کا اصل معنی کیا ہے، زندگی کا اصل معنی کیا ہے. حکم اس نے جاری کر دیا، بغیر سوچے سمجھے یہی حکم صاحب جاری کر دیا. آج بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو بادشاہ ہیں عقل سے معذور ہوتے ہیں، فیصلے اور قیمت جاری کر دیتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچے گا نہیں پہنچے گا، اٹھے بیٹھے کوئی قانون پاس کر دیتے ہیں، کوئی بل جاری کر دیتے ہیں، سوچتے نہیں کہ اس سے عوام کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو بہرحال جب اس نے یہ جواب دیا اور یہ کر کے بتلایا کہ زندگی اور موت میں بھی دے سکتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے تفصیل اور اس کے سامنے ذکر نہیں کی، بلکہ دوسرا سوال کر دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو جب یہ سوال ابراہیم علیہ السلام سے اس نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کوئی جواب اس کو بن نہیں پڑا.
تو جو لوگوں کی طرف سے یہ بات آ رہی تھی کہ ابھی ان کو جلا دیا جائے، ان کو مار دیا جائے، تو باطل کا ہمیشہ سے ہی یہی دستور اور طریقہ رہا ہے کہ جب دلائل سے ان لوگوں کی بات ثابت نہیں ہوتی تو وہ غنڈہ گردی کے اوپر آتے ہیں، ظلم کرنے کے اوپر آتے ہیں. تو لہذا نمرود نے بھی یہی حکم دیا کہ آگ جلائی جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں داخل کر دیا جائے. تو پورا شہر اس آگ کو جلانے کے اندر اپنا حصہ لینے کے لیے تیار ہوا. آگ جلائی گئی، بہت زیادہ بڑی آگ لگائی گئی، آسمان تک اس کی شعاعیں بلند ہو رہی تھی، اتنی سخت اور اتنی زیادہ بڑی آگ لگائی گئی کہ تھوڑی تھوڑی دور پر جو جھاڑ وغیرہ رہتے تھے بھاپ ہی سے اس کی پورے درخت جل جا رہے تھے. اس قدر اور اتنی بڑی اور سخت آگ کو لگایا گیا اور ہر شخص میں اپنا حصہ لے رہا تھا، گویا کہ وہ اس کو اچھا کام سمجھ رہا تھا. تبرک کے طور پر ہر کوئی ایک شخص لکڑی لا رہا ہے، کوئی کپڑا لا رہا ہے، کوئی ایندھن لا رہا ہے، ہر کوئی شخص اپنا حصہ اس کے اندر ڈال رہا ہے. تو اس طریقے سے آگ لگائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. تو زمین کے اوپر یہ حالت کہ لوگ خوشی منا رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو جو برا بلا کہنے والا ہے آج وہ ہلاک ہو جائے گا، آج وہ ختم ہو جائے گا. آسمانوں کے اوپر الگ ہلچل مچی ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں. اب فرشتے جو اوپر موجود ہیں، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اب ان کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے کہ اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، ایک ہی بندہ ہے روئے زمین پر جو اللہ کا نام لینے والا ہے، اس کو یہ ہلاک کر دیں گے. اب آگے کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لیتے ہیں کہ میں مدد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی، جاؤ جا کر دیکھ لو، اگر وہ تمہاری مدد لینا چاہیں تو لیں گے، نہیں لینا چاہیں تو واپس آ جانا. حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے مدد کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں کہ میں اپنے پر کے ذریعے سے یہ ساری آگ کو بجھا دوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں. اسرافیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں سورہ اسرافیل کے ذریعے سے ان سارے لوگوں کو ختم کر دوں، آگ کو بجھا ڈالوں. انہوں نے مدد لینے سے انکار کر دیا. میکائیل علیہ السلام آئے جن کے ذمہ روزی پہنچانا، بارش پہنچانے کا کام ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں بارش برسا کر یہ ساری آگ کو ٹھنڈا کر دوں. ان کی بھی مدد لینے سے انکار کر دیا. اسرائیل علیہ السلام آئے جو ملک الموت جن کو ہم کہتے ہیں، وہ آئے اور آ کر آگ کے سامنے عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں سارے لوگوں کی جان ایک ساتھ نکال لوں اور یہ جو منصوبہ آپ کو ہلاک کرنے کا بنا رہے ہیں میں سارا منصوبہ ان لوگوں کا خراب کر دوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے چاروں کو مدد لینے سے منع کر دیا اور کہا کہ تم خود بخود آئے ہو یا کسی کی اجازت لے کر آئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے بھی آئے ہیں اور اجازت لے کے بھی آئے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم جس سے اجازت لے کے آئے ہو کیا وہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہاں وہ آپ کے ہر ایک چیز سے واقف ہے، آپ کے ہر حالت سے واقف ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ دے کے فوراً ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، اب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو میرا رب ہی میری مدد کرے گا. لہذا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. روایتوں میں آتا ہے کہ 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو حکم دیا. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ انبیاء کے اندر قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی والی بن جا. آگ کے اندر جلانے کی قوت اللہ نے رکھی ہے اور چاقو کے اندر کاٹنے کی طاقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا کوئی چیز ہم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. جس طریقے سے آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، آگ کی صفت ہے جلانا. جیسا کہ آپ نے سنا کہ آگ اتنی زیادہ سخت تھی کہ قریب رہنے والی چیزیں اس کی بھاپ کی وجہ سے جل جا رہی تھی. تو آگ کتنی سخت ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، آپ صحیح سالم اس کے اندر رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے اندر سے جلانے کی صفت کو ختم کر دیا. آگے آپ انشاءاللہ واقعہ سنیں گے کہ اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی. کاٹنا چھری کا کام ہے لیکن چھری بھی کاٹنے میں اللہ کی محتاج ہے. اللہ نے حکم نہیں دیا چھری کو کاٹنے کا، لہذا ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے جا رہے لیکن چھری کاٹ نہیں رہی. تو یہ نفع پہنچانا، نقصان پہنچانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. کسی انسان کے اندر، کسی بادشاہ کے اندر، کسی بڑے طاقتور کے اندر یہ طاقت و قدرت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ کسی کا بال بھی بھیگا کر سکے.
آج ہم لوگوں کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. حالات ہم لوگوں کے اوپر جیسے بھی آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. آپ اللہ کے اتنے بڑے برگزیدہ بندے ہیں, خلیل اللہ آپ کا لقب ہے, خلیل بولتے ہیں دوست کو, اللہ کا دوست آپ کو کہتے ہیں. اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے آپ کے اوپر, آزمائشوں پر آزمائشیں, امتحانات پر امتحانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے, لیکن کبھی بھی ذرہ برابر آپ کا ایمان ڈگمگایا نہیں. آپ ثابت قدمی کے ساتھ, اللہ کے اوپر یقین کے ساتھ, اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات سے بھری ہوئی ہے. اگر آپ سے تصور کریں کہ آپ ایسے علاقے کے اندر ہیں اور لاکھوں غیر مسلم موجود ہیں, آپ تنہے تنہا ایمان والے ہیں, اور آپ نے ایک کارنامہ کیا کہ جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا. اب آپ سوچئے کہ آپ کے اوپر کیا بیتے گی, کہ آپ کے اندر اتنی ہمت اور اتنا اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ. ہر اچھے سے اچھا مسلمان جس کا ایمان مضبوط ہو, ایسے حالات کے اندر ایمان ڈگمگا جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے انبیاء کرام کے ساتھ, اپنے مخصوص بندوں کے ساتھ, کہ ابراہیم علیہ السلام پورے شہر کے مقابلے میں تنہے تنہا اکیلے کھڑے, پوری حکومت کے سامنے اکیلے شخص, واحد شخص ہے جو ابراہیم علیہ السلام ان کے خلاف کر رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, 40 دن تک آپ رہے. آگ کو اللہ نے حکم دیا ٹھنڈا ہونے کا, آگ ٹھنڈی ہوئی, آپ باہر واپس آئے. آگ سے واپس نکلنے کے بعد روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا انتقال کا وقت قریب آیا تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کے سب سے بہترین دن کون سے تھے, سب سے اچھے دن کون سے تھے جتنی زندگی آپ نے گزاری. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جتنے روز میں اس نمرود کی آگ میں تھا وہ میری زندگی کے اطمینان بھرے دن تھے. اتنا سکون پھر کبھی مجھے نہیں ملا جتنا اس آگ میں رہتے ہوئے مجھے ملا. لہذا جب آگ سے آپ باہر نکلے تو آپ نے بہت ساری تبلیغ کی اور دین کی باتیں پہنچائی, لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں تو لہذا آپ نے وہاں سے ہجرت کی, اور پہلے آپ فلسطین گئے, پھر وہاں سے ہجرت کر کے پھر آپ مصر کی طرف گئے. جب آپ مصر کو جا رہے تھے تو راستے میں ایک واقعہ پیش آیا. وہاں پر ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ رہتا تھا, اور اس کا حال یہ تھا کہ جب کوئی وہاں سے گزرتا اور ساتھ میں کوئی عورت ہوتی, اگر وہ بھائی بہن ہوتے تو ان لوگوں کو چھوڑ دیتا تھا, لیکن اگر کوئی شخص کہتا کہ یہ میری بیوی ہے, میاں بیوی کوئی سفر کرتے تو وہ اس شخص کی بیوی کو روک لیتا اور اس کے ساتھ گناہ کرنے کی تمنا وہ کرتا تھا. اس طریقے سے وہ ظلم عورتوں کے اوپر کرتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ایسا ظالم بادشاہ ہے, اب ہم لوگ بھی جا رہے ہیں, ہم دونوں بھی میاں بیوی ہیں, اگر ہم صحیح صحیح اس کو بولیں گے تو وہ پکڑ لے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کو نصیحت کی اور بتلایا کہ دیکھو پوری روئے زمین پر ہم دونوں ہی ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں, اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. جس طریقے سے حدیث مشہور ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, تو ایمانی رشتے سے ہم بھائی بہن ہیں. لہذا اگر تم سے وہ پوچھے کہ تم کون ہو تو تم کہہ دینا کہ بہن ہو, ایمانی اعتبار سے ہم بھائی بہن ہیں. لہذا سارہ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا, لیکن اس کے باوجود بھی اس کی نیت خراب ہوئی, انہوں نے آپ کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد آپ کے ساتھ غلط حرکت کرنا چاہ رہا تھا, اور جیسے ہی وہ آپ کے قریب آتا ہاتھ لگانے کے لیے تو سارہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تو اس کا ہاتھ شل پڑ جاتا, ہاتھ بیکار ہو جاتا, فالج مار جاتا اس کے ہاتھ کو, تو وہ گھبرا جاتا. تو سارہ علیہ السلام سے کہتا کہ میرے حق میں دعا کر دو, میں پھر دوبارہ یہ حرکت نہیں کروں گا. تو وہ دعا کرتی ہیں, ہاتھ ٹھیک ہوتا ہے, پھر اسی طریقے سے آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے. 2-3 مرتبہ اسی طریقے سے واقعہ پیش آتا ہے. بعد میں اس کی عقل ٹھکانے آتی ہے, وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں, بہت پاکیزہ اور برگزیدہ اور اللہ کی محبوب ترین بندی ہے, میں اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا. لہذا وہ بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ علیہ السلام کو چھوڑ دیتا ہے, اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ بادشاہ تھا جس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت سارہ علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا. تو آپ ان کو لے کر, حضرت ہاجرہ کو لے کر سارہ علیہ السلام ابراہیم السلام مصر کی طرف واپس پہنچے. بعد میں سارہ علیہ السلام کے کہنے پر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیا. 90 اور 80 سال آپ کی زندگی کے گزر گئے, آپ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی.
لیکن اللہ کی امید سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی مدد کبھی بھی اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے, ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایسے وقت میں اگر ہم اب سوچیں کہ اگر کسی کی عمر 80 سال 90 سال کی ہے, اگر کوئی جو صاحب اولاد نہیں ہے, اگر ان سے کہا جائے کہ تم اتنے بوڑھے ہو چکے ہو, کم سے کم اللہ سے دعا کر لو, مانگ لو, اللہ قادر ہے, اللہ اولاد دینے پر قادر ہے, اللہ دے سکتا ہے, تو پہلے ہم لوگوں کی ذہن میں یہ سوال آ جاتا, یہ اتنی بڑی میری عمر ہو گئی, بال پورے سفید ہو گئے, میں اب کہاں سے باپ بن سکتا ہوں. ہمارے اوپر خود اعتماد, اللہ کے اوپر تو بھروسہ کرنے کا نمبر بعد, اصل تو پہلے اللہ کے ساتھ پر بھروسہ کرنا, لیکن خود کے اوپر اعتماد نہیں تو اللہ کے اوپر سے کہاں سے اعتماد. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں, کیونکہ اس معلوم تھا کہ اللہ ہی ہے جو اولاد دینے کی طاقت رکھتا ہے, اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, رب هب لي من الصالحین, اللہ نے دعا قبول کر دی. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے, اور جیسے ہی پیدا ہوئے تو ساتھ ہی ساتھ امتحان کا پرچہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے تھما دیا. ایسا نہیں کہ ایک نعمت دے دی, اب جاؤ خوشی خوشی زندگی بسر کر لو. نعمت دی, ساتھ میں امتحان کا پرچہ بھی ساتھ دے دیا, اور حکم دے دیا کہ جاؤ اس شیر خوار بچے کو, دودھ پیتے بچے کو اور اس کی ماں کو بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر آ جاؤ. کچھ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں, کس لیے, کچھ نہیں. اللہ کا حکم ہوا, فوراً اسی وقت نکل گئے, سواری تیار کی اور دونوں ساتھ چلے مصر سے. اب جہاں خانہ کعبہ ہے مکہ جسے ہم کہتے ہیں, وہاں پر پہنچے. حضرت سارہ, حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑا, اور گفتگو بھی کچھ بھی نہیں کہ میں یہاں پر تمہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہا ہوں, آرام سے رہو. جیسا ہم اپنی فیملی کو کہیں پر چھوڑ کر آتے ہیں, رشتے داروں کے پاس چھوڑ کر آتے ہیں تو نصیحت کر کے آتے ہیں کہ کیسا رہنا ہے, کیا کرنا ہے, ستانا نہیں, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, سب ساری نصیحت کر کے آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ایسی جگہ پر کہ جہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں, بغیر آباد, کوئی آبادی نہیں, گھاس نہیں, یہاں تک کہ جھاڑ نہیں, کچھ نہیں, جانور بھی ویسے علاقے کے اندر نہیں ہے. ایسی جگہ پہ تنہا حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس ہونا شروع ہو گئے. تھوڑی دور گئے, حضرت حاجرہ علیہ السلام پریشان, کہاں جا رہے میرے کو چھوڑ کر, پوچھے کہاں جا رہے, کیوں جا رہے مجھے چھوڑ کر, کچھ بھی جواب نہیں دیا, ویسے ہی چلتے جا رہے. پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کو یہ بات ذہن میں آئی کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم کی وجہ سے آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر جا رہے ہو. تو زبان سے کچھ نہیں کہا, بس اشارہ کیا, سر سے ہلایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا یقین دیکھیے, اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل دیکھیے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہم لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ ہم لوگوں کو اللہ کو برباد نہیں کرے گا. اللہ کا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو زندگی ہے, جو باقیات ایک ایک باقیات ہیں, یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. ہم لوگوں کو اسے سبق حاصل کرنا ہے کہ اللہ کے اوپر کتنا بھروسہ ہم لوگوں کو ہونا چاہیے. آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں, دیکھیں ہمارے اوپر یہ جو حالات آ رہے ہیں, اس حالات کے اندر ہم حالات سے گھبرا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا اوپر بھروسہ ہے, اللہ کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے یا نہیں ہے. تو لہذا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا اگر حکم ہے تو اللہ ہم لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا. لہذا ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے. جتنے دن کا توشہ تھا, کھجوریں تھی, کچھ پانی تھا, وہ زندگی چلتی رہی. چند دن کے بعد کھجوریں ختم, پانی ختم. اب کیونکہ شیر خوار تھے, دودھ پیتے بچے تھے اسماعیل علیہ السلام, اب کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے تو دودھ کہاں سے آتا, دودھ بھی نہیں آ رہا. تو پیاس کے مارے اسماعیل علیہ السلام تڑپ رہے, رو رہے. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کبھی صفا کی پہاڑی پر, کبھی مروہ کی پہاڑی پر اوپر چڑھتی ہیں, نیچے اترتی ہیں. جب جس طریقے سے آپ کو معلوم ہوگا, ہم لوگ اس کا معائنہ کیا ہوگا کہ جب دھوپ بہت گرم ہوتی ہے تو روڈ کے اوپر سے سامنے ایسا دکھتا ہے کہ کچھ پانی وغیرہ ہے, اور سامنے کی چیزیں مدھم دکھنا شروع ہو جاتی ہیں جو روڈ کے اوپر ہے. تو اسی طریقے سے جب حاجرہ علیہ السلام صفا مروہ کے درمیان میں سعی کر رہی تھی تو کئی مقامات پر پہنچ رہی, تو اسماعیل علیہ السلام ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جا رہے تھے, تو وہاں پر اور زیادہ دوڑ رہی تھی. تو جن حضرات نے حج کیا ہوگا یا عمرہ کیا ہوگا, ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ صفا مروہ کے درمیان میں جب سعی کی جاتی ہے تو وہاں پر ایک علامت لگائی گئی ہے کہ وہاں پر آ کر آپ کو دوڑنا پڑتا ہے. تو یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد ہے, آپ کے اس عمل کو, جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل کو باقی رکھتا ہے ہمیشہ کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروہ کے درمیان میں جو سعی کی ہے حضرت حاجرہ نے, اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا. پھر
آئے, آپ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر دیکھا رو رہے ہیں, بلبلا رہے ہیں اور اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں, اور جیسے ہی رگڑنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا, جس کو ہم آب زمزم کہتے ہیں. یعنی زمزم کا پانی اس وقت سے نکلا ہے اور آج تک وہ جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اور یہ اتنا عمدہ پانی ہے کہ روئے زمین پر اس سے بہتر اور جنت میں بھی اس سے بہتر پانی نہیں ہوگا. کیسا؟ اس کی مثال ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر لے جایا جا رہا تھا, اس سے پہلے آپ کا شق صدر ہوا تو آپ کے قلب اطہر کو جس پانی سے دھویا گیا وہ زمزم کا ہی پانی تھا. اگر جنت کے اندر زمزم سے بھی اچھا پانی ہوتا تو جو فرشتے جنت سے آ رہے تھے تو وہ جنت سے پانی لے کر آتے تھے آپ کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے, لیکن آپ کے جو دل کو دھویا گیا, صاف کیا گیا, وہ زمزم کے پانی سے دھویا گیا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ زمزم کا پانی دنیا کے پانیوں سے بھی سب سے بہتر, اور جنت میں جو پانی ہے ان پانیوں سے بھی سب سے بہتر پانی زمزم کا پانی ہے. تو لہذا اسماعیل علیہ السلام سے وہ چشمہ پھوٹا, وہ پانی آج تک جاری ہے. اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے, ابراہیم علیہ السلام واپس ان کے پاس آ گئے. اب آئے تو پھر دوبارہ امتحان. وہ کیا امتحان ہے انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے بات آئے گی کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کو قربان کرنے کا حکم دیا, کہ جس کی یاد میں ہم بقرعید مناتے ہیں. اس پہ بعد میں تفصیل گفتگو ہوگی. جب ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا, اور وہ حکم یہ تھا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں. لہذا باپ اور بیٹے دونوں نبی اللہ کے گھر کی اثر نو تعمیر کر رہے ہیں. جو نشانات مٹ گئے تھے اور گھر منہدم ہو گیا تھا, صرف چھوٹی موٹی علامتیں باقی تھی خانہ کعبہ کی, تو پھر اثر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اور پورا گھر تعمیر کرنے کے بعد جس طریقے سے ہم گھر تعمیر کرتے ہیں تو لیبر کا ہاتھ جہاں تک جاتا ہے وہ وہاں تک دیوار اٹھاتا ہے, اس کے بعد پھر کوئی آسرے کے لیے کوئی چیز لگاتا ہے, اس کے بعد اس پہ چڑھتا ہے, پھر آگے کا کام وہاں سے کنٹینیو کرتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معجزہ اللہ کا یہ ہوا کہ جس پتھر کے اوپر آپ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے وہ اللہ کے حکم سے جہاں تک جانا ہوتا وہ ہوا میں اڑتا تھا. ادھر جانا ہے تو سیدھے ہاتھ کی طرف اڑ کر جاتا, اور یہاں اوپر نیچے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو جانا ہوتا وہ پتھر آپ کو لے کر جاتا, جس کو آج ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں. اور آج بھی یہ پتھر خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, کہ طواف کرنے کے بعد وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز ادا کرنی پڑتی ہے, چاہے وہ حج کرنے والا ہو چاہے وہ عمرہ کرنے والا ہو, وہاں پر نماز ادا کرنا ہے. تو وہی پتھر ہے کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو آپ نے دعا فرمائی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہم لوگوں کو اسے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اگر کچھ بھی کار خیر کرتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اس نیک کام کو خراب کرنے کے لیے شیطان ہمارے اندر وسوسہ ڈالتا ہے اور ڈال کر ہمارے اس کیے ہوئے عمل کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا ہم لوگوں کو جو بھی ہم کار خیر کریں, چھوٹا نیک کام کریں یا بڑا نیک کام کریں, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا بلکہ تیری توفیق تھی, تیری مدد, تیری نصرت شامل ہاتھ تھی, جس کی وجہ سے میں نے کیا. اور جو بھی نیک کام کے بعد دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اللہ سے دعا مانگی, اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ ہماری نسل میں ایک ایسے رسول کو بھیج کہ جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے گا. ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا مانگی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کئی سالوں کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختصر سے پہلو تھے جس کو آپ کے سامنے رکھا گیا. ایک اولاد حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, اور آپ کی جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ علیہ السلام, ان سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اسحاق علیہ السلام یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہے, جس کا واقعہ بڑا مشہور ہے اور ہم بارہا بار اس کو سنتے رہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے. تو یوسف علیہ السلام
یہ جو یعقوب علیہ السلام ہے اور اس کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے بہت جگہ کیا، ہم نے پڑھا ہوگا، بنی اسرائیل کا لفظ ہمیں بار بار سننے کو اور پڑھنے کو ملتا ہے کہ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا ہی دوسرا نام اسرائیل تھا، اور چونکہ یوسف علیہ السلام آپ کے بیٹے اور آپ کے 12 بیٹے، تو جو بھی نسل آگے چلی ہے تو اسی کو منسوب کر کے آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو لہذا بہت سارے انبیاء جتنے یوسف علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان اور ان کی آل سے چلے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی آپ کے خاندان کے اندر نہیں آیا ہے۔ تو یہ مختصر سی تاریخ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، بس ہم لوگ اس کو ہسٹری معلوم کرنے کے نظریے سے نہ پڑھے نہ سنے، بلکہ اس میں جو ہمارے لیے سبق حاصل کرنے والی چیز ہے وہ اس کے اوپر ہمیں زیادہ دھیان دینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر ہم لوگوں کو بھروسہ ہونا ہے، چاہے حالات کیسے بھی آئیں۔ ہم تصور نہیں کر سکتے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اوپر کیسے کیسے حالات آئے، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اگر ہم ذرا سا ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے تو روڈ پہ نکلنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا ایمان کیسا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آگ جلائے، اگر ہمیں آگ کے اندر ڈالنے کے لیے تو اور ہم اس پہ تیار ہو جائیں، بلکہ اپنے قدم کو پیچھے نہ ہٹاتے ہوئے تیار ہو جائیں، ایسا ایمان ہمارا بننا ہے جیسا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پیدا تھا۔ اسی لیے کسی شاعر نے پڑھا یہ خوب کہا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو یہ اللہ کے جو وعدے ہیں کسی زمانے کے حد تک مخصوص نہیں کہ ان کی اللہ نے مدد کر دی، آج ہماری مدد کے لیے اللہ نہیں آئے گا، ایسا نہیں، ہمیں ویسا بننا پڑے گا جیسا اللہ چاہتا ہے۔ جب ہم ایسا بن کر بتائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں انبیاء کرام کے جو واقعات کو نقل کرتا ہے، جو ہم سنتے ہیں، ان سے سبق حاصل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔